السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا. میں ہوں آپ کا میزبان راجا حسن. ناظرین کرام، آج کل حالیہ عرصے میں یہ آپ نے دیکھا ہے اور بڑا ہی یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا اور تمام جو انٹرنیشنل میڈیاز ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ابھی ایک تھوڑی سی کنفلکٹ ہوئی تھی وار کی، اس صورتحال میں آج ہمارا شو ہے اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے. آج ہمارے جو شو کی جو مہمان ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے شو میں مانور یاسر صاحبہ جو ڈینٹسٹ ہیں، ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں اور آئی آر کی ایکسپرٹ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود ہوں گے ڈاکٹر حسن یاسر ملک صاحب جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہے اور آئی آر کے وہ بھی ایکسپرٹ ہیں. جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ شکر الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ابھی جو ہے یہ انڈیا اور پاکستان کی بڑی یہ کنفلکٹ بھی پیش آئی ہے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا آپ نے مشاہدہ کیا اس وار کے دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کو. سب سے پہلے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. بالکل میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ یہ جو پاکستان انڈیا کا کنفلکٹ ہے، جو یہ ایک جنگ کی ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی جس کو زیادہ تر سوشل میڈیا نے ہائپ کیا، اس پر اگر بات کریں تو یہی نظر آتا ہے کہ 6 مئی کو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمارے وطن پاکستان کے بڑے خوبصورت شہروں پر حملہ کیا ڈرونز کے ذریعے، رافیل جہازوں کے ذریعے، اور ہم پر یہ الزام لگایا کہ پاکستان مجرم ہے پہلگام سانحہ کے پیچھے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پہلے پلوامہ سانحہ ہوا تھا، اس کا الزام بھی پاکستان کو ٹھہرا دیا گیا تھا، اور اسی انداز سے کشمیر میں پہلگام کا جو یہ سانحہ ہوا اس کا الزام بھی پاکستان کو دے دیا گیا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں پاکستان ملوث ہے. دہشت گردوں کو ہم نے یہ کہا ہے یا ہم نے ان کو امپاور کیا ہے کہ آپ یہ قدم اٹھائیں معصوم سولینز کے خلاف انڈیا میں. لیکن پھر سے میں آپ سے بات کہوں گی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اتنی ہمتاً چشم انتظار ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اپنے ملک کے لیے اتنا خوبصورت جذبہ رکھتی ہے یہ عوام بھی، نڈر عوام اور اس کی فوج، کہ پاکستان فضائیہ اور آرٹلری نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور یہ دیکھ کر تو نریندر مودی جی خود جسے کہتے ہیں حیران ہو گئے کہ آپریشن سندور کے جو ہم نے بنیان المرصوص اپنا آپریشن سٹارٹ کیا اس کو دیکھ کر اور اس کی للکار دیکھ کر، اس کا جذبہ دیکھ کر، اور ہم نے جس طرح سے ان کو جواب دیا اس کو دیکھ کر وہ اتنا حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ انہوں نے امریکہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا اور التجا کی کہ ایک سیز فائر اور امن و سلامتی کا جھنڈا لہرایا جائے تاکہ یہ جو آرمی کی جو ایک یہ ایسکیلیشن ہوئی ہے 2 ملکوں کے درمیان، جنگ تو نہیں کہیں گے کیونکہ جنگ کے لیے تو آپ کو بارڈرز کراس کرنے پڑتے ہیں تھوڑی، اگر ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں تو وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال میں ہم اس کو جنگ کہیں گے، لیکن یہ ایک آرمی کی اور ایک یہ جسے کہتے ہیں ملٹری ایسکیلیشن تھی دونوں طرف سے. اور اسی طرح امریکہ اس میں انوالو ہوا اور ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان میں امن کا ایک پیغام دیا اور اسی طرح ہم دونوں ملک جو ہے سیز فائر کی طرف آئے. لیکن اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری فوج ہی ہمارے لیے کھڑی تھی، کل بھی، آج بھی اور ہمیشہ، اور یہی کہ ہماری قوم اتنی نڈر ہے کہ ان کے ڈرون پھینکنے پر بھی، ان کی کسی بھی حملہ اور کسی بھی ایسی کشیدگی کے باوجود ہم سب ایک تھے، ہم سب نے طاقت کا اور ایک جذبے کا مظاہرہ کیا جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور پاک فضائیہ کو تو اور پاک ملٹری کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا مختصر وقت پر اور مختصر انداز سے کہ پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے. اچھا منور صاحبہ، یہ بھی ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا ایک بالکل فالس سی اسٹیٹمنٹ بنا کے یہاں پہ حملہ کر دینا یا کسی پہ ملک پہ الزام لگانا یہ درست ہے بغیر کسی ثبوت کے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی نااہلی اور ایک غلط بات ہے کہ آپ بغیر جانچ پڑتال کیے اور بغیر کسی ثبوت کے تحت آپ کسی بھی دوسرے ملک پر الزام لگا دیں. اگر اس طرح دیکھیں تو ہمارے بلوچستان میں جو BLA کا ایشو ہوا ہے اور بہت سارے بلوچستانی خود کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سپانسر کرتا ہے. ہمارے پاس یہ کلبھوشن یادو آیا، ہمارے پاس ان کے ایسے ایجنٹس آئے جنہوں نے خود بتایا کہ وہ پاکستان میں کس طرح دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایک پاکستان
پاکستان میں ایک جسے ہے امن کی فضا کو روکنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی انڈیا کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا. ہم اپنے ثبوت پر، اپنے قاعدے قانون پر چلنے والے لوگ ہیں. لیکن انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو چاہے پلوامہ کا سانحہ ہو یا پہلگام کا سانحہ ہو، کچھ بھی ہو، مودی اور ان کی گورنمنٹ اور پورا کا پورا ہندوستان پاکستان پر الزام لگانے سے باز نہیں آتا، اور جب ثبوت مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے ڈائلاگس پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں پراپر طریقے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے. اگر بولنے کی بات، مکالمہ کی بات ہے تو مکالمے تو وہاں سے بھی بہت ہوتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھیں مانور یاسر صاحبہ، اور اب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن یاسر ملک صاحب، اور ان کا میں تعارف کروا چکا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. سر سب سے پہلے ابھی ہم اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے، پاکستان اور انڈیا کی جو اموار تو نہیں کہہ سکتے، ایک ٹسل ہوئی ہے چھوٹی سی زبان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں اس وقت پاک بھارت کشیدگی میں ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں، یا صرف یہ سب بیان بازی تک ہی محدود ہیں؟ جس طرح جنگ شروع ہونے سے پہلے، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں سارا سسٹم شروع ہونے سے پہلے امریکہ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم اس چیز سے دور رہیں گے، اور دیگر ممالک نے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار ادا کر رہی ہیں ممالک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے جی. اس واقعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں انہوں نے یقیناً اس میں اپنا عمل کیا، اپنا کردار انہوں نے اس میں دکھایا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو میرے حساب سے جو بین الاقوامی طاقت ہے اس وقت دنیا میں وہ چائنا ہے. اگر ہم اکنامکلی دیکھیں، ملیٹریلی دیکھیں، یا ان کو اکانومی کے حساب سے دیکھیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس وقت جو دنیا میں بڑی طاقت ہے وہ چائنا ہے. اور اسپیشلی اگر ہم اپنے ریجن کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہمارے بہت کلوز بھی ہے، ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. تو ریجنل انفلوئنس اس کا کسی بھی طاقت سے اس وقت زیادہ ہے اور زیادہ ہوتا رہے گا. تو جہاں تک ہمارے اس ہمسائے کا تعلق ہے چائنا کا، اس نے ایک آئرن کلیڈ بردر یا فرینڈ ہونے کا ثبوت اس دفعہ بھی پیش کیا ہے. یا جب انڈین پریمیئر مودی صاحب جب یہ کچھ شروع میں جب اعلان کر رہے تھے تو اس وقت ہی چائنیز جو فارن منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ورڈ ٹو دی افیکٹ کہ وٹ سو ایور اینی کیس، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. چائنا جیسی سپر طاقت کا یہ بیان دو ہمسایوں کے درمیان کسی ایک ہمسایہ کو اتنا سپورٹ کرنا، یہ صرف ایک بیان نہیں ہے. اس کے بہت سارے ڈپلومیٹک اور ملٹری اس کے جو ہیں بہت سارے اسپیکٹس، بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا نے پاکستان کو جو ایئر فورس میں ایئر کرافٹ کیریئر J-10C جو ہیں وہ دیے. پھر ہم نے میڈیا پہ سنا کہ ان کو P-15 میزلز جو ہیں پاکستان کو وہ دیے. تو یہ کہنا کہ جی صرف واز اٹ اے لپ سروس، نہیں، یہ ایک بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ تھی اس کے اندر. اور پھر اس سے علاوہ جب چائنا نے اتنا اسٹرانگ بیان دیا تو وہ ایک میسج گیا نہ صرف انڈیا کو بلکہ وہ اور بین الاقوامی طاقتیں جس میں ویسٹرن پاورز شامل ہیں جی، ان کو وہ میسج گیا کہ اٹ از ناٹ ویری سمپل ناؤ، پاکستان کے ساتھ سپورٹ ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک آنے والے 5-10 سالوں میں پاک بھارت جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میری جی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. اس کی کچھ وجوہات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو انڈیا میں گورنمنٹ ہے وہ RRS بیسڈ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے جو کچھ عرصے سے پرولانگ ہو رہی ہے. ایکسٹریمزم جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ کسی بھی سچویشن کسی بھی ملک کے لیے یا کمیونٹی کے لیے یا نیشن کے لیے بہتر نہیں ہے. جب یہ RSS بیسڈ BJP گورنمنٹ آئی تھی، مودی گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے ہندوتوا کی پالیسی جو تھی اس کو بہت آگے کیا اپنے ہی ملک میں. آئی ایم امیزڈ کہ کیسے یہ سوچتے ہیں
کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو دھڑے بنا کے اس میں ڈیوائیڈ کرا دی. شاید پولیٹیکلی ان کو یہ وکٹری شاید سمجھتے ہوں, لیکن اگر آپ پچھلے جو الیکشن تھے انڈیا کے جنرل الیکشن اور جو ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو جو بی جے پی ہے اس کو 40% اس کی سیٹس کم ہوئی ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ جو اتر پردیش کی جو ریاست ہے جو کہ ہندوؤں کا گڑھ ہے, اس دفعہ جو بی جے پی کی پارٹی ہے وہ اتر پردیش میں اس کو ہار ہوئی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ جی ایک پہلے ہم کہتے تھے کہ جی انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک پاور ہے, لیکن اب اس سارے سینیریو کے بعد اس کا یہ جو بھرم تھا نا کہ وہ ایک ڈپلومیٹک پاور ہے وہ بھی کم ہو گیا. پھر یہ بھی ایک بھرم تھا کہ جی انڈیا جو وہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے, تو یہ بھرم بھی اللہ کے فضل سے پاکستان ایئر فورس نے اور آرمی اسپیشلی جس میں آرٹلری شامل ہے انہوں نے اس کا یہ بھرم بھی کم کر دیا ہے, توڑ دیا یا کم کر دیا, افیکٹ ہو گیا تو ہو گیا. یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کرتارپور کوریڈور کا, جس کی وجہ سے جو سکھ تھے ان کو اپنی ہولیسٹ شرائن میں آنے کا ایک آسان موقع مل گیا, اس کی وجہ سے جو پنجاب کے انڈین پنجاب یا ایسٹرن پنجاب جس کو ہم پرانے لوگ جو ہیں وہ چڑھتا پنجاب بھی کہتے ہیں, تو اس کے جو لوگ تھے جو سکھ تھے ان کو اس دفعہ انہوں نے اس دفعہ کافی سپورٹ کیا پاکستان کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے مودی جو ہے پنجاب جو دونوں پنجاب کی 425 کلومیٹر کی جو سرحد ہے اس کے پاس اپنی جو انفینٹری اس کی فوج ہے, پیادہ فوج جو ہے اس کو قریب لانے میں وہ اس کے لیے ایک سوچنے کا مقام تھا, وہ اس کے اس لیے شاید وہ اس کو نہیں کر سکا. جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا یہ پروکلیم کرتا تھا کہ جی اس کے پاس بہت اچھا ویسٹرن ڈیفینسو سسٹم ہے, ملٹری اکوپمنٹ ہے, اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو ایسٹرن اکوپمنٹ ہے یا ایسٹرن ڈیفینس سسٹم ہے وہ بہتر ثابت ہوا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا ابھی کہ یہ جو سارا سینیریو ہے جنگ کا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے میڈیا کا امپیکٹ دیکھا ہوگا, انڈین میڈیا اور دوسری طرف ہماری طرف سے بھی رپورٹنگ ہو رہی تھی, پھر تیسرا تھا انٹرنیشنل میڈیا. تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ان سارے ممالک کے اندر میڈیا کی بھی کوئی اس سارے سین میں کوئی پلے رول ہے یا نہیں, اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. اس وقت جو میڈیا ہے نا, مے اٹ بی پرنٹ میڈیا, مے اٹ بی الیکٹرانک میڈیا, مے اٹ بی سوشل میڈیا, اس وقت جو میڈیا ہے وہ ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے پوری دنیا میں جو کہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو اویلیبل ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو انڈیویجولی بھی اور فارملی بھی کنوے کرتے رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میڈیا کی وجہ سے اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہوئیں. اور اگر ہم انڈین یا مودی انڈین تو میں نہیں کہنا چاہوں گا, میں انڈیا میں بہت ایسے لوگ ہیں یا ایسی پارٹیز ہیں جو کہ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتی اور وہ اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ RSS بیسڈ یہ جو گورنمنٹ ہے اس رجیم میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, ہم پروپیگنڈا میں جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم اس بات کی طرف ہماری جو ریلیجس اور مورل ویلیوز ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں. آئی تھنک آن دی کنٹریری جو RSS بیسڈ وائلنٹ قسم کی ایک ان کی پالیسی ہے اس کے تحت وہ وائلنس اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ امن کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کی جو حکومتوں کی اس وقت جو ہے ان کو کیا عملی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں وہ کشیدگی کی طرف نہ جائیں, کچھ کم ہو جائیں. اصل میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے بعد کچھ نتائج نکلے ہیں, کچھ ایسکلیشن ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے تو نیشنز کے درمیان اس میں کچھ پھر نتیجے نکالے جاتے ہیں. تو سب سے اہم نتیجہ, پہلے ہم پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, جو سب سے اہم نتیجہ وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے ڈیم بنانے ضروری ہیں. انڈیا نے پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, آئی تھنک یہ اگین آئی وڈ سے کہ یہ بی جے پی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک
ٹریٹی کو کہیں کہ جی ہم اس ٹریٹی سے باہر نکلتے ہیں. انڈیا اپنے آپ کو یو ایس تو نہیں سمجھنا چاہیے نا اس کو. ٹریٹی جو ہے وہ ایک اس کی ایک آربیٹریشن میں ہوئی ہے انڈس واٹر ٹریٹی, ایسے ہی اس میں سے کوئی نہیں نکل سکتا. یہ ایک ریتھورک ہے. ہاں جب انہوں نے نیلم جیلم ڈیم کو ڈسٹرب کیا ہے, اب ہمیں پہلے بھی ہم اس کا تدارک رکھتے ہیں اور پاکستان کو اب ضروری ہے کہ وہ ڈیمز بنانے کی طرف توجہ دے. انڈیا پانی کو زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتا. کچھ لمیٹیشنز ہیں جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, اس کی کچھ لمیٹیشن جو ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ہیں, وہ مانے یا نہ مانے. اس کے علاوہ جب سیلاب ادھر بھی آتا ہے تو وہ پانی وہ پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم وہاں پر ڈیم بنائیں. ہر ملک کی طرح ہر وقت ہمیں اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو, ڈیفنس کیپیبلٹی کو امپروو کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہمارے کلیمز ہیں کشمیر کے اوپر, سر کریب کے اوپر, سیاچن کے اوپر, اور اس کے علاوہ میں 2 نئے ہائی لائٹ کروں گا. لکشدویپ آئی لینڈز ہیں اس کے اوپر, انڈمان نکوبار آئی لینڈز ہیں, ان کے اوپر بھی پاکستان کے کلیم ہیں اور یہ ہمیں اسرٹ کرنا چاہیے. ہاں جس طرح ہم باقی چیزوں کو کلیم کرتے ہیں یہ بھی ہمارا حصہ ہے اور اس کو اسرٹ کریں گے. اگر ہم اس کو اسرٹ کریں گے تو وہ ایٹ دی بے رہیں گے. میڈیا جو ہے رول کی پہلے بھی ہم نے بات ہوئی, اس میں ایک چیز جو مجھے شارٹ کمنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو ایکسپریس کر رہے تھے زیادہ اردو لینگویج میں کر رہے تھے. کیا وہ پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, فارمل میڈیا تو تھا, وہ جو ضرورت کی چیز تھی وہ انگلش میں ہوتی تھی. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں جب کہ ہمارے جو ہم نے جیسے بات کی اور جو ملک ہیں جو ہمارے ساتھ جنہوں نے سپورٹ کی اس میں عربک بولنے والے بھی شامل ہیں, ترکی بولنے والے بھی شامل ہیں, تو ہمیں ان لینگویجز کا بھی میڈیا میں انوالو کرنا چاہیے. اسپیشلی جو یو این کی 6 آفیشیل لینگویج ہیں ان کو تو ضرور ہمیں میڈیا کو ہر چیز میں شامل رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا میسج جو ہم ٹی وی پہ یا کسی بھی میڈیم کے تھرو صرف ہم اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں وہ باہر بھی تو جائے. اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. ہمارے لٹریلی فنکشنز ہوتے ہیں, ہمیں سکھ کمیونٹی کو اس میں شامل کرنا. صرف یہ کہ ہم ان کو ریلیجس ایک فیسلٹی دی ہے, اس کے علاوہ ہم ان کو انوالو کریں, ہماری لٹریلی سوسائٹیز میں وہ لوگ شامل ہوں تاکہ ایک ڈیپ ریلیشن ان کے ساتھ بنے, جو کہ اگین بی جے پی جیسی گورنمنٹ یا آر ایس ایس بیس گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل ہو سکتی ہے, بیکاز وہ تو ان کو زبردستی ہندو بنانے کے چکروں میں, ویراز کہ وہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو انڈین لوگوں کو, انڈین نیشن کو اور جو باقی ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ایکسٹریمزم سے باہر آنا چاہیے. ابھی یہ جو پاکستان اور انڈیا کی تھوڑا سا یہ ٹسل ہوئی ہے اس حوالے سے ہی کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے سیز فائر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو عوام کے سامنے لایا جائے, کن باتوں پر سیز فائر ہوئے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے میڈیا کے اندر یا ٹی وی چینلز یا ڈیجیٹل میڈیا میں مکمل تفصیلات تو نہیں دی جاتی, بس یہ کہا جاتا ہے کہ بس دونوں کے درمیان کچھ معاہدے طے ہوئے ہیں اور وہ آئندہ کے بعد جو طاقت ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ اصل جو نقطہ ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے؟ جی بالکل, ہر چیز عوام کے سامنے ہونی چاہیے انلیس کہ اس میں کوئی سیکیورٹی ایشو ہے. لیکن ایز فار ایز دس سچویشن از کنسرنڈ وہ چیز عوام کے بالکل واضح سامنے ہے کہ جس طرح 1999 میں انڈین پرائم منسٹر جب کارگل میں وہ بھاگ کے اگین یو ایس کی ہیلپ کے لیے چلے گئے تھے, پھر یہ ممبئی اٹیک ہوا تھا پھر بھاگ کے چلے گئے تھے, پھر سپورٹ مانگ لی تھی 2019 میں پھر بھاگ کے چلے گئے, تو ابھی بھی اس طرح جب چیز ان کے ہاتھ سے باہر ہوئی تو بھاگ کے چلے گئے اور انہوں نے سپورٹ مانگی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو میرا تو خیال ہے سمپل ریزن کہ کچھ بھی ایسا ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ سب کے سامنے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کو یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کو جواز بنا کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گرد آتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں پاکستان سے اور پھر یہاں پہ آتے ہیں, جبکہ اس کا اصل جو مقصد تھا وہ جیسا کہ سندھ تاسک معاہدہ کشمیر اور دیگر جو چیزیں ہیں اس سے وہ محروم کر رہا ہے ہمیں, بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے
کہ بھارت یہ جو کر رہا ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے، یا وہ اسی طرح ہی کرتا رہے تو عالمی برادری اس پہ کوئی بات نہ کرے؟ جی، اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا، یہ والا پوائنٹ بھی ہم پلے کرتا ہے اس میں، لیکن جو میرے ذہن میں بڑا فیکٹر جو ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اس وقت 30 کے قریب سپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ موومنٹ چل رہی ہیں. 30 کے قریب ایسے لوگ ہیں یا ایسی کمیونٹیز ہیں جو انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، جس میں ماؤسٹ شامل ہیں، نیکسلائٹ شامل ہیں، نیپال کے گورکھاز شامل ہیں، نارتھ ایسٹ کے جو ان کی سٹیٹس ہیں سکم وغیرہ، اس میں ناگاز شامل ہیں، میزورام کے لوگ شامل ہیں. یہ ساری سٹیٹس جو ہیں، مہاراشٹرا سٹیٹ شامل ہے. مہاراشٹرا سٹیٹ جو ہے، اس مہاراشٹرا کے علاوہ جو پاکستان والی کے قریب ہے، وہ نارتھ ایسٹ کی تو پرے ہے نا، جو پاکستان کے قریب ہیں، آپ مہاراشٹرا کے 26 ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہیں. تو بیسیکلی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کا ڈب کر کے انڈیا جو ہے اپنی ان ایفیشنسیز یا جو لوگ وہاں پہ ان سے تنگ ہیں وہ اس کو دبانا چاہتا ہے. اب اگر انڈیا کسی ایک سٹیٹ کو انڈر پریشر آ کر کشمیر ہو گیا، یا یہ پنجاب کے سکھ ہو گئے، یا نارتھ ایسٹ کی جو ان کی ناگالینڈ والے، کسی ایک کو بھی اگر وہ الاؤ کرتا ہے تو اس کو ہر کسی کو الاؤ کرنا پڑے گا. اور جب وہ ہر کسی کو الاؤ پڑے گا تو پھر انڈیا تو ایک ملک کی صورت میں نہیں رہے گا. اس لیے یہ انڈیا کی بھی فیور میں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے، اپنے جو ان کی لمیٹیشنز ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال کے ختم نہ کرے. اچھا، لاسٹ سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ابھی یہ بڑا یہ ایشو کریٹ ہوا ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ اب بہار میں الیکشن آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بھارت کی عوام بھی اکثریت یہ چاہتی ہے، پاکستان کی بھی یہ چاہتی ہے کہ یار جنگ نہ ہو، امن کی طرف جائیں. تو لیکن وہاں کی جو سیاسی حکومت ہے اس ٹائم، جو موجود مودی صاحب کی حکومت ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، لوگ وہاں پہ امن چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سیاسی فائدے کے لیے کسی ایک جواز بنا کے کسی ملک پہ حملہ کرنا، پھر اس سے کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنا، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی، ایز اے مسلم اگر میں دیکھوں تو میری یہ ٹیچنگ میں شامل ہے کہ جنگ پسند نہیں ہے، اوائڈ کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. ہاں، جب امپوز ہو جائے تو پھر جواب دینا چاہیے، جس دفعہ 99 میں بھی انڈیا کو دیا گیا. اگر میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، پرانی جنگوں کی بات اگر کریں، 71 میں بھی ملا، 65 میں بھی ملا، اب بھی ملا. وہ تو مجبوری ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اب یہ جو بات ہے کہ مودی صاحب نے یہ ایک سیٹ پیٹرن بنانے کی کوشش کی ہے، ایک فارمولہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا فارمولہ ناکام ہو چکا ہے. جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر انڈین نیشن کو، جو وہاں مسلمان ہیں، سکھ ہیں اور باقی لوگ ہیں، وہ انڈین نیشنلز تو ہیں نا، اگر انڈین نیشنز کو آپس میں لڑائیں گے تو نقصان الٹیمیٹلی انڈیا کا ہوگا. تو وہ لوگ سمجھ چکے ہیں. اسی لیے لاسٹ الیکشن میں جو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس نے اتنا لوز کیا کہ یو پی جیسی سٹیٹ جو ایک ہندو سٹیٹ ہے، وہاں پہ بھی بی جے پی ہار گئی. تو یہ جو فارمولہ بی جے پی گورنمنٹ کا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ فارمولہ اب شاید نہیں چلے گا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ موجود تھے، پہلے آپ نے ان کی گفتگو سنی، مانور یاسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور آج ہمارے شو میں ابھی موجود تھے ڈاکٹر حسن یاسر ملک صاحب. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ شو میں تشریف لائے، وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ان کی، اور ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں. ہم کیونکہ اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی جو عوام ہے وہ امن پسند ہے اور امن چاہتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.